قریش کے تمام سردار ایک جگہ جمع تھے۔ ایک بہت ہی اہم معاملے پر گفتگو ہو رہی تھی۔ گفتگو کا موضوع بیت اللہ تھا۔ مکہ میں ایک زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب کو روکنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، لیکن پانی کا زور اتنا شدید تھا کہ سیلاب اس بند کو توڑتا ہوا بیت اللہ میں داخل ہو گیا۔ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ آگ لگ جانے کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئی تھیں۔ ایک عورت کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر بیت اللہ کے پردوں تک پہنچ گئی، جس سے پردوں کے ساتھ دیواریں بھی جل گئیں۔ قریش پریشان تھے کہ سیلاب کا پانی دیواروں کو بالکل ہی ختم کر دے گا۔ سب سرداروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ چونکہ تعمیر کرنے کے لیے پہلی دیواروں کو گرانا ضروری تھا اور قریش بیت اللہ کو گرانے سے ڈر رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کہیں ان پر کوئی عذاب ہی نازل نہ ہو جائے۔ اسی بات پر مشاورت جاری تھی۔ سب سردار اپنی اپنی تجاویز پیش کر رہے تھے۔ ایک قریشی سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، اے قریش والو، بیت اللہ کی دیواریں گرانے سے تمہارا مقصد مرمت کرنے کا ہے یا خدا کے گھر کو گرانے کا؟ سب نے کہا، ہمارا مقصد بیت اللہ کی مرمت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کی دیواروں کو مضبوط تعمیر کیا جائے۔ یہ سن کر ولید بن مغیرہ نے کہا، تو پھر بے فکر ہو کر اپنا کام کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ درستگی کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ ولید بن مغیرہ کی بات سب کے دل کو لگی، لیکن قریش کے سردار مکمل مطمئن پھر بھی نہ ہوئے۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، جو شخص بیت اللہ کی دیواریں دوبارہ سے تعمیر کرے گا وہی پرانی دیواریں گرائے گا۔ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ تعمیر وغیرہ کا کام کرتے ہیں، یعنی مستری وغیرہ، وہی دیواریں گرائیں اور پھر وہی تعمیر کر دیں۔ ولید بن مغیرہ سمجھ گیا کہ سب دیواریں گرانے سے ڈر رہے ہیں، چنانچہ وہ بولا، میں اس کی تعمیر کروں گا، اس لیے گرانے میں پہل بھی میں ہی کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ولید بن مغیرہ نے کدال اٹھائی اور بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، اے اللہ، اپنے اس پاک گھر کی برکت کی وجہ سے ہمیں ہر مصیبت سے بچائیے۔ ہمارا ارادہ خیر اور بھلائی ہے، ہم تیرے دین سے منہ نہیں موڑ رہے۔ ولید بن مغیرہ نے کدال سے بیت اللہ کا وہ حصہ جو حجر اسود کی طرف تھا ڈھا دیا۔ اس کے بعد سب لوگوں کے کہنے پر کام بند کر دیا گیا۔ لوگوں کا کہنا تھا، ہم دیکھیں گے، اگر آج رات کو ہمیں نقصان پہنچا تو پھر ہم بیت اللہ کی اس پرانی عمارت کو نہیں گرائیں گے اور اس کو جوں کا توں رہنے دیں گے، لیکن اگر ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا تو پھر ہم ان پرانی دیواروں کو گرا دیں گے۔ ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام سے راضی ہیں۔ رات گزر گئی۔ ولید بن مغیرہ بالکل خیریت سے واپس آ گیا۔ سب جان گئے کہ بیت اللہ کی نئی تعمیر میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ یوں سب کا اتفاق ہو گیا۔ اتنے میں کسی نے کہا، اے سرداران قریش، بیت اللہ کے خزانے کے محافظ سانپ کا کیا ہوگا؟ اس کی موجودگی میں تعمیر کیسے کی جائے گی؟ یہ بات سن کر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جو دیواریں تعمیر کی تھیں، ان کی چھت نہیں تھی۔ لوگ بیت اللہ کے لیے جو نذرانے اور تحائف جیسے قیمتی کپڑے اور خوشبو وغیرہ لاتے تھے، وہ بیت اللہ کے اندر موجود کنویں میں ڈال دیتے تھے۔ یہ کنواں اندرونی حصے کے دائیں جانب تھا۔ اس کنویں کو بیت اللہ کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنی جرہم کے ایک آدمی نے اس کنویں سے سامان چرایا، لیکن جیسے ہی وہ آدمی سامان چرا کر کنویں سے نکلنے لگا، اس کے اوپر ایک پتھر گر گیا، جس کی وجہ سے وہ شخص کنویں ہی میں بند ہو گیا۔ لوگوں نے اسے کنویں سے باہر نکالا اور اس سے چوری کا مال برآمد کیا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے ایک سفید رنگ کا سانپ پیدا فرما دیا۔ اس کا سر سیاہ اور بالکل بکری کے بچے جیسا تھا۔ وہ سانپ اس کنویں میں رہنے لگا اور خزانے کی حفاظت کرتا۔ وہ اکثر کنویں سے نکل کر بیت اللہ کی دیوار کے باہری حصے تک آ جاتا اور کعبے کی دیوار پر بیٹھ جاتا۔ سفید رنگ ہونے کی وجہ سے دھوپ میں اس کا رنگ بہت چمکتا تھا۔ کبھی کبھار وہ سانپ بیت اللہ کی دیواروں پر کنڈلی مار کر بیٹھ جاتا اور اس کا سر اور دم دونوں مل جاتے۔ جیسے ہی کوئی شخص اس کے قریب جانا چاہتا، وہ پھنکاریں مارتا ہوا اپنا بڑا سا منہ کھول دیتا۔ یہ سانپ 500 سال سے بیت اللہ کے خزانے کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس سانپ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب قریش والے مقام ابراہیم پہ جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار، ہمیں خوفزدہ مت ہونے دیجیے۔ ہمارا مقصد صرف تیرے گھر کی تعمیر اور زیب و زینت ہے۔ اے ہمارے رب، اگر تو ہمارے اس ارادے سے خوش ہے تو اس کو پورا کر دے اور اس سانپ سے ہمیں نجات دے، یا پھر جو بات تیرے نزدیک بہتر ہو وہ کر۔ قریش والے ابھی یہ دعا کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ اچانک انہیں پھڑپڑانے کی زبردست آواز سنائی دی۔ قریش والوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پرندہ آسمان سے نمودار ہوا۔ پرندے نے جھپٹ کر اس سانپ کو پکڑ لیا
اور اسے لے کر اڑ گیا۔ سانپ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد قریش والے اپنے ارادے سے مطمئن ہو گئے اور کہنے لگے ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام سے خوش ہیں۔ چنانچہ سب مل کر بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لینے لگے۔ تعمیر کے لیے پتھر اکٹھے کیے جانے لگے۔ اس وقت محمد بن عبداللہ کی عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک 35 برس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر تلاش کرنے والوں میں شامل تھے۔ ایک قریشی سردار ابو وہب عمرو ابن عابد نے جب ایک پتھر اٹھایا تو وہ اس کے ہاتھ سے اچھل کر واپس اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریش حیران و پریشان ہوئے۔ یہ دیکھ کر ابو وہب کھڑا ہوا اور بولا اے قریش والو، بیت اللہ کی تعمیر میں صرف پاک اور حلال مال ہی شامل کرنا، کوئی ایسا مال ہرگز شامل نہ کرنا جسے تم نے ظلم اور زبردستی کے ذریعے حاصل کیا ہو۔ ایسا مال بھی نہ لینا جو تم نے اپنے رشتہ دار کا حق مار کر حاصل کیا ہو۔ اللہ کے پاک گھر کی تعمیر میں ایسا مال بھی شامل مت کرنا جسے حاصل کرنے میں تم نے حلال و حرام کو فرق نہ کیا ہو یا خیانت سے حاصل کیا ہو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ بیت اللہ کی دیواروں کو گرا دیا گیا یہاں تک کہ وہ بنیادیں نظر آنے لگیں جو حضرت ابراہیم نے رکھی تھیں۔ وہ سبز رنگ کے پتھروں پر مشتمل تھیں۔ وہ پتھر دانے دار تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے پیوست تھے۔ ان پتھروں کو توڑنا یا نکالنا مشکل ہو رہا تھا۔ جو لوگ کعبہ کی پرانی عمارت گرا رہے تھے ان میں سے ایک شخص نے اپنی چھینی کو دو پتھروں کے درمیان پھنسا کر زور لگایا تاکہ ان دونوں کو الگ کر دے، مگر جیسے ہی پتھر اپنی جگہ سے ہلا ایک دم سے سارے مکہ میں زلزلہ آ گیا اور پورا شہر لرز اٹھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس پتھر کے نیچے سے ایک شعلہ نکلا جس کی چمک اتنی تیز تھی کہ لوگوں کی آنکھیں چندی آ گئی۔ اس واقعے کے بعد قریش نے پرانی دیواروں کو گرانے کا کام بند کر دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر ہی دیواروں کو کھڑا کیا جائے۔ کعبے کی بنیادوں سے قریش والوں کو 3 تحریریں ملی۔ ایک تحریر دائیں کونے کے نیچے سے ملی۔ وہ سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ قریش والے سریانی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ بہت تلاش کے بعد ایک یہودی عالم ملا جو سریانی زبان جانتا تھا۔ اس نے پڑھ کر بتایا۔ اس تحریر میں لکھا ہوا تھا میں اللہ ہوں مکے کا مالک۔ مکے کو میں نے اسی دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس دن میں نے چاند اور سورج بنائے۔ میں نے اس مکہ شہر کو 7 فرشتوں کی حفاظت میں دیا ہوا ہے۔ اس شہر کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے دونوں پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں میں سے ایک جبل ابو قیس ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے۔ دوسرا پہاڑ قیقعان ہے جو مکہ کے قریب ہے جس کا رخ جبل ابو قیس کی طرف ہے۔ یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت برکت اور نفع والا ہے۔ دوسری تحریر قریش کو مقام ابراہیم کی جگہ پر ملی۔ اس میں لکھا ہوا تھا مکہ اللہ تعالیٰ کا مکرم اور معزز شہر ہے۔ اس کا رزق 3 راستوں سے اس کے پاس آتا ہے۔ 3 راستوں سے مراد غالباً قریش مکہ کے 3 تجارتی راستے تھے جہاں سے تجارتی قافلے آتے اور جاتے ہیں۔ تیسری تحریر میں لکھا ہوا تھا جو اچھے کام کرے گا لوگ اس پر رشک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے۔ جو شخص برے کام کرے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو تو یہ ایسا ہی ہے کوئی شخص کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں انگور تلاش کرے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے قریش والوں کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی جس سے چھت اور دروازے بنائے جانے تھے۔ لکڑی کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں حل ہو گیا کہ ایک بحری جہاز مکہ کے ساحل سے آ ٹکرایا۔ مکہ شہر خود تو سمندر کے کنارے نہیں ہے لیکن مکہ کے لیے تجارتی جہاز وغیرہ شعیبہ کے ساحل پر آ کر لنگر انداز ہوتے تھے، اس لیے شعیبہ کے ساحل کو بھی مکہ کا ساحل کہا جاتا تھا۔ بحری جہاز ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ جب قریش کو اس کی خبر ہوئی تو ولید بن مغیرہ قریشیوں کی ایک جماعت کے ساتھ جہاز پر پہنچا اور جہاز کی لکڑی بیت اللہ کی تعمیر کے لیے خرید لی۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا کر دیا جائے اور دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے تاکہ ہر کوئی بیت اللہ میں داخل نہ ہو سکے، صرف وہی داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں۔ تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ حجر اسود رکھنے کی سعادت اسے حاصل ہو۔ اس پر تمام قریشی قبائل میں زبردست اختلاف ہو گیا۔ یہ اختلاف اتنا بڑا کہ بات مرنے ماننے تک پہنچ گئی۔ قریش کے درمیان یہ جھگڑا 4-5 دن تک رہا۔ ایک دن اسی جھگڑے کے سلسلے میں جب مسجد حرام میں جمع ہوئے، اس مجلس میں ابو امیہ ابن مغیرہ بھی تھا۔ اس کا نام حذیفہ تھا۔ پورے قریش میں وہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا۔ اس کا شمار قریش کے سب سے شریف اور انتہائی سخی آدمیوں میں ہوتا تھا۔ قریش مسجد حرام میں حجر اسود رکھنے کے مسئلے پر ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے کہ ابو امیہ بن مغیرہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا
اے قریش والوں، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے میرے پاس ایک تجویز ہے۔ یہ سن کر تمام قریش والے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ابو امیہ بن مغیرہ تمام قبائل کے نزدیک معزز تھا، اس کی تجویز پر اتفاق کیا جا سکتا تھا۔ ابو امیہ بن مغیرہ بولا، مسجد حرام کے دروازے سے جو بھی شخص سب سے پہلے داخل ہوگا تم لوگ اس شخص کو اپنے درمیان جج یعنی فیصلہ کرنے والا مقرر کر لینا۔ وہ اس معاملے میں جو بھی فیصلہ کرے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ یہ تجویز سبھی قبائل کو معقول لگی، گویا انہوں نے معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا کہ جو بھی شخص داخل ہوگا اس سے فیصلہ کروا لیں گے۔ اللہ کی شان، سب سے پہلے محمد بن عبداللہ ہی مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ کو دیکھتے ہی قریش پکار اٹھے، یہ امین ہیں، یہ تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان پہ راضی ہیں، ان کا فیصلہ ہمیں منظور ہوگا۔ کیونکہ اپنی پاکیزہ شخصیت، صداقت اور امانت کی وجہ سے تمام قریش والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ قریش میں کوئی جھگڑا ہو جاتا تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی فیصلہ کروایا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کسی کی بیجا حمایت کرتے اور نہ ہی مخالفت، بلکہ ہمیشہ کھرا اور انصاف و دیانت والا فیصلہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر اسود والا معاملہ بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود اٹھا کر چادر میں رکھ دیا، پھر فرمایا، ہر قبیلے کے لوگ اس کپڑے کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں اور پھر سب مل کر اٹھائیں۔ سب لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ قبیلہ بنی عبد مناف والا حصہ عتبہ بن ربیع نے اٹھایا اور دوسرے کونے کو زمعہ نے اٹھایا، تیسرے کو ابو حذیفہ ابن مغیرہ اور چوتھے کو قیس ابن عدی نے پکڑا۔ جبکہ کپڑے کو وہاں تک اٹھا دیا جہاں حجر اسود رکھا جانا تھا تو حضور نے خود آگے بڑھ کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے لگے تو ایک شخص آگے بڑھا تاکہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر جمانے کے لیے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر اٹھا کر دے، لیکن عباس بن عبد المطلب نے اسے روک دیا اور خود دوسرا پتھر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تاکہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر مضبوطی سے جما سکیں۔ اس پر اس شخص کو غصہ آ گیا، اس نے بگڑ کر کہا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ قریش کے باعزت، سمجھدار اور دولت مند لوگوں نے ایک ایسے نوجوان کو اپنا بڑا بنا لیا ہے جو عمر میں بھی سب سے چھوٹا ہے اور اس کے پاس مال و دولت بھی سب سے کم ہے۔ سب اس کی عزت افزائی کرنے میں یوں لگے ہوئے ہیں جیسے سب اس کے خادم ہوں۔ یاد رکھو، خدا کی قسم، یہ شخص تم سب کو جتھوں میں بانٹ دے گا اور تمہارے اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کر دے گا۔ اس شخص کی ان باتوں پر سب لوگ چونک پڑے۔ اس سے قبل کہ اس شخص کی باتیں سن کر سب دوبارہ لڑ پڑتے، انہیں خود ہی سمجھ آ گئی اور وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ شخص دراصل ابلیس تھا جو لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے روپ بدل کر آیا تھا، لیکن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ تجویز سے قریش آپس کی ایک بڑی لڑائی سے بچ گئے۔ تو بچوں، آج ہم نے آپ کو تاریخ کے جھروکوں سے قریش مکہ کے دور میں کی جانے والی کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائی۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی کہانی میں ملاقات ہوگی۔